السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا ایمان کو دستک دیتی ہے، ایمان کو بقا دیتی ہے، ایمان کو جلا دیتی ہے اور ایمان کو تقویت دیتی ہے۔ کربلا معلیٰ، کربلا معلیٰ ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بڑی رحمت ہے جس کے ذریعے سے تمام عالم بشریت ہدایت پاتا ہے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 8 اگست 2023 عیسوی ہے، 20 محرم الحرام 1445 ہجری قمری ہے، اور ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1245 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ منگل کا دن ہے، 3 ائمہ طاہرین علیہم السلام، امام علی زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر الصادق علیہ السلام کا دن ہوا کرتا ہے، اور آج کے دن ہم ان 3 ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مہمان نوازی میں رہے۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے انشاءاللہ شاعر اہل بیت علیہ السلام سید کاظم تقوی صاحب لکھنؤ انڈیا سے، اور ایک ہمارے مہمان نے شرکت فرمانا تھی شاعر اہل بیت علیہ السلام اکبر علی سرور صاحب گجرانوالا پاکستان سے۔ محرم کے دوران، ابتدائی عشرے کے دوران کہیں سے مجلس پڑھ کے آ رہے تھے تو کسی نے انہیں گولی مار دی، جس کے سبب سے وہ شدید زخمی ہوئے اور ہاسپٹل میں داخل ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ شرکت نہ کر سکیں گے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے۔ دعا کے لیے کہا، آپ سبھی دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک تو یہ کہ ہر مومن کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اس پرآشوب دور کے اندر، جملہ مومنین و مومنات کے مال و ناموس و جان کی حفاظت فرمائے خداوند متعال، اور دوسرا یہ کہ یہ بھائی جو اس وقت پریشانی میں ہیں، بیماری کی حالت میں، انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور جلد یہ لوٹیں اور ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے اسی طریقے سے محبت کے ساتھ شرکت کر سکیں۔ اور ایک اور ہمارے مہمان جنہوں نے شرکت فرمانی ہے، نوحہ خان جناب محمد تقی باقری کربلائی صاحب، جو کہ مقیم ہے مشہد مقدس ایران میں، ان کا تعلق لاڑکانہ پاکستان سے ہے۔ خداوند متعال کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے ذکر اہل بیت علیہ السلام کی نعمت عظیم پر اتنا ہی کم ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے منسوب رہنا ہے، متعلق رہنا ہے، اور ان سے ہی رابطہ رکھے رکھنا ہے، اور انہی کے ذریعے سے ہماری نجات ہے، اسی لیے ہم انہی سے وابستہ رہتے ہیں اور انہی کے ذریعے سے توسل کرتے ہیں، انہی کا ذکر کرتے ہیں اور انہی کا دم بھرتے ہیں۔ حر آ گیا ہے اے میرے اکبر اذان دو، حر آ گیا ہے اے میرے اکبر اذان دو، مہمان ڈر رہا ہے خدا کی امان دو، گھبرا رہا ہے تم سے تمہارے جلال سے، جاؤ اسے تسلی سکینہ کی جان دو، زینب نے اپنا بھائی کہا ہے اسے تو پھر، عباس اس کو بھائی کے جیسا ہی مان دو، حر اور حرملا میں بس اتنا سا فرق ہے، دونوں کے درمیان میں رکھو کمان دو، یہ کہہ کے حر نے چھوڑ دیا لشکر یزید، میں گھر کو جا رہا ہوں بھلے دو جہان دو، اے اکبر حسین اور ایک حر کا لاڈلا، ایک اکبر حسین اور ایک حر کا لاڈلا، شبیر رن میں ڈھونڈ رہے تھے جوان دو، حر اور ابن حر کا ہے سر شہ کی گود میں، انجم میں ایک گھر سے سرے آسمان دو، لازم ہے جب بھی ذکر کرو شاہ دین کا، حر جون کے
زہیر کے حق میں بیان دو، قائم کے ساتھ بھیجو گے مجھ کو بھی لازماً، حیدر زباں پہ حر کی تھی مولا زبان دو، حیدر زباں پہ حر کی تھی، حیدر زباں پہ حر کی تھا مولا زبان دو۔ مولا کا ذکر جاری رہے گا، کرنے والے اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے رہیں گے، اور اہل بیت علیہم السلام کی اس نعمت کے اوپر کہ انہیں ذکر کی نعمت ملی ہے کوشش کرتے رہیں گے اور اپنی کاوشوں کو پیش کرتے رہیں گے۔ گو کہ ذکر وہی ہے جو اہل بیت علیہم السلام نے بیان فرمایا اور قرآن مجید میں بھی آیا، لیکن اس کو بیان کرنے کے لیے انداز فکر اور مختلف علوم اور مختلف صنعات کے ذریعے سے بیان کیا گیا، لیکن حقیقت اہل بیت علیہ السلام ہی بیان فرما سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولا کا ذکر کرنے کے لیے شاعر اہل بیت علیہ السلام سید ضیاء کاظم تقوی صاحب، لکھنؤ انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ یا علی مدد۔ کیسے ہیں جناب؟ خیر عافیت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ، مولا کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ سدا سلامت رہیں اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے سائے تلے رہیں۔ محرم کیسا رہا آپ کے ہاں؟ ماشاءاللہ بہت پرسکون طریقے سے محرم گزرا یہاں پہ، اور مجالس وغیرہ بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ بتائیں کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کرم ہے، مولا کا احسان ہے۔ کربلائے معلیٰ میں آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ جلد کربلائے معلیٰ میں آئیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ لکھنؤ میں کتنی امام بارگاہیں ہیں، کتنے امام باڑے ہیں، کوئی تعداد شمار کر سکتا ہے؟ تقریباً یہاں پہ جو ہے تمام ائمہ طاہرین کے روضوں کی شبیہیں ہیں، اور اس کے علاوہ جناب حر کے روضے کی شبیہ بھی ہے۔ ابھی حال میں ہی جناب مسلم علیہ السلام کے روضے کی شبیہ بھی تعمیر کی گئی، اور اس کے علاوہ بہت سارے امام باڑے ہیں، جس میں جو آسی امام باڑہ ہے اور محمد علی شاہ بادشاہ کا امام باڑہ ہے۔ اس کے علاوہ اور امام باڑے ہیں جو مختلف شریعت قدوں کے یا گھروں کے ہیں، تو وہ ملا کے تقریباً میرے خیال سے سینکڑوں میں تعداد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سبحان اور اطراف لکھنؤ میں بہت اچھے، بہت ہی خوبصورت امام باڑے ہیں، جن میں بہترین نقاشی ہے، اور ایسی ایسی جگہوں پہ ہیں کہ جہاں دیکھ کے یہ رشک ہوتا ہے کہ اور خوشی ہوتی ہے کہ وہ بزرگ جو تھے جنہوں نے ان بیابانوں کو آباد کیا، اور یہاں پہ اعضاء امام کا انتظام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ سب سے قدیم ترین امام باڑہ نام کیا ہوگا اس کا؟ قدیم ترین امام باڑوں میں لکھنؤ میں جو بتایا جاتا ہے وہ امام باڑہ آغا باقر صاحب کو بتایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تاریخی اعتبار سے بہت زیادہ میں نے اس پہ غور نہیں کیا، لیکن وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کافی پرانا امام باڑہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً یہ ہمارے تاریخ سے متعلقہ باتیں ہیں، ہمیں انہیں عام کرنا چاہیے اور ان کے اوپر کام بھی کرنا چاہیے اور انہیں ذکر میں لانا چاہیے۔ گو کہ سادہ سادہ سی باتیں ہیں، لیکن ہم ان باتوں سے ناآشنا ہوتے جا رہے ہیں۔ جو قوم اپنی تاریخ سے ناآشنا ہو جاتی ہے یقیناً دوسروں کی تاریخ میں ٹامک ٹوئیاں مارتی ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتی ہے، لہذا ہمیں یاد کرنے کے لیے ان اذکار کو یاد رکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ نے پاک و ہند کے مرکزی عزاداری کے مرکز کو جو کہ لکھنؤ ہے، جو کہ ایک محترم مقام ہے مومنین کی نگاہ کے اندر، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہمیں مہیا فرمایا۔ جی مولا کی بارگاہ میں اب آپ کی آواز موجود ہے۔ لکھنؤ میں جتنی شبیہات بنائی گئیں یہاں سے جا کر اودھ کے خاندان اور مختلف خاندانوں نے آ کر بنائیں، اس وقت آپ کی آواز حقیقت کی طرف آ رہی ہے، کربلا کی طرف آ رہی ہے۔ چاہوں گا عقیدت کا نذرانہ مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرمائیے گا، بسم اللہ کیجیے گا۔ مولا کی بارگاہ میں پہلے تو سلام عرض کرتے ہوئے السلام علیکم یا عباد اللہ۔
फिर अस्सलाम वालेकुम रसूलुल्लाह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम वालेकुम या तमन्ना मुश्किल कुशा। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या जनाब अली अकबर, जनाब कासिम अलैहिस्सलाम, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम और जुमला शुहदाए करबला अंसार इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह। अब मैं कुछ एक रुबाई से मैं बात का आगाज करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा। तो आप फरमाएंगे अमाल के सिक्के जो भुनाने निकले, सुभान अल्लाह। अमाल के सिक्के जो भुनाने निकले, वाह महशर में वही कोटे पुराने निकले। वाह वाह अमाल के सिक्के जो भुनाने निकले, वाह महशर में वही कोटे पुराने निकले। वाह रूमाल में पहुंचे थे जो जहरा के जिया, वाह वाह रूमाल में पहुंचे थे जो जहरा के जिया, वाह वो अश्क मेरे मुझको बचाने निकले। वाह 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 वो वाह, अश्क मेरे मुझको बचाने निकले। बेशक, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अमाल के सिक्के जो भुनाने निकले, महशर में वही कोटे पुराने निकले। वाह रूमाल में पहुंचे थे जो जहरा के जिया, वाह वो अश्क मेरे मुझको बचाने निकले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद सलाम के कुछ शेर हैं, बिस्मिल्लाह, इनायत। वो हाजिर करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मतलब इस तरह से कि फातिह करबो बला हक के पैगंबर हैं हुसैन, वाह फातिह करबो बला हक के पैगंबर हैं हुसैन, वाह दीन हक का आज भी मजबूत महवर हैं हुसैन। वाह 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 फातिह करबो बला हक के पैगंबर हैं हुसैन, वाह दीन हक का आज भी मजबूत महवर हैं हुसैन। वाह कसरत फौजे अदू कहती थी बढ़कर बार बार, वाह वाह कसरत फौजे अदू कहती थी बढ़कर बार बार, वाह बरसरे नोके सिना भी एक लश्कर हैं हुसैन, वाह 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 वाह, बरसरे नोके सिना भी एक लश्कर हैं हुसैन। बेशक, कसरत फौजे अदू कहती थी बढ़कर बार बार, वाह बरसरे नोके सिना भी एक लश्कर हैं हुसैन। वाह, नोके नेजा से तिलावत सुन के कहना ही पड़ा, अल्लाह, नोके नेजा से तिलावत सुन के कहना ही पड़ा, वाह साहिब एजाज जो है वो सुखनवर है हुसैन। वाह 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 नोके नेजा से तिलावत सुन के कहना ही पड़ा, वाह साहिब एजाज जो है वो सुखनवर है हुसैन। वाह और देखिए आकर जरा करबो बला में ए खलील, वाह देखिए आकर जरा करबो बला में ए खलील, वाह मर मिटा वादे पे अपने वो दिलावर हैं हुसैन। वाह 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 मर वाह मिटा वाह वादे पे अपने वो दिलावर हैं हुसैन। वाह वाह वाह, देखिए आकर जरा करबो बला में ए खलील, सुभान मर मिटा वादे पे अपने वो दिलावर हैं हुसैन। वाह और वो कि जिनसे हश्र तक बाकी है नामे मुस्तफ़ा, वाह, वो कि जिनसे हश्र तक बाकी है नामे मुस्तफ़ा, बेशक, नूर ऐने फातिमा हैं जाने हैदर हैं हुसैन। वाह 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 वो कि जिनसे हश्र तक बाकी है नामे मुस्तफ़ा, वाह नूर ऐने फातिमा हैं जाने हैदर हैं हुसैन। वाह वाह और हालत सजदा में पुश्ते मुस्तफ़ा पर देखकर, वाह खास तौर पर देखिए कि हालत सजदा में पुश्ते मुस्तफ़ा पर देखकर वाह वाह सारी उम्मत जान ले इसका मुकद्दर हैं हुसैन। वाह 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 हालत सजदा में पुश्ते मुस्तफ़ा पर देखकर वाह सारी उम्मत जान ले इसका मुकद्दर हैं हुसैन। वाह आज भी देते हैं हमको आबुदाना शाहिदी, वाह वाह आज भी देते हैं हमको आबुदाना शाहिदी, वाह ऐसे दौलतमंद हैं इतने तवंगर हैं हुसैन। वाह 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 आज भी देते हैं हमको आबुदाना शाहिदी, वाह ऐसे दौलतमंद हैं इतने तवंगर हैं हुसैन। वाह, और दे गए हैं इम्तियाज़े हक़ व बातिल का शऊर, सुभान अल्लाह, दे गए हैं इम्तियाज़े हक़ व बातिल का शऊर, वाह मिल्लते बैज़ा का वो ताहश रहबर हैं हुसैन। वाह 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 वाह, दे गए हैं इम्तियाज़े हक़ व बातिल का शऊर, वाह मिल्लते बैज़ा का वो ताहश रहबर हैं हुसैन। वाह, और मक्ता हाजिर कर रहा हूँ कि जगमगाती है शरीयत नूर में जिसके ज़िया, सुभान अल्लाह, जगमगाती है शरीयत नूर में जिसके ज़िया, वाह आसमाने दी का वो शम्से मुनव्वर हैं हुसैन। वाह 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 आसमाने दी का वो शम्से मुनव्वर हैं हुसैन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलाम पढ़ा। और मौला आपकी तौफीकात में इसी तरह इजाफा फरमाते रहे। थोड़ा सा ताकि आपको वक्फा मिल जाए, इसलिए एक सवाल करता हूँ, कितना अरसा हुआ मौला का जिक्र लिखते हुए, तहरीर करते हुए?
یہ سلسلہ جو ہے 9 سے شروع ہوا تھا اور تقریباً 1984 سے ماشاءاللہ یہ جو ہے سلسلہ جاری ہے. ماشاءاللہ. تو شاعری کا آغاز 9 سے ہوا تھا. سبحان اللہ. پھر بیچ میں کچھ غزلیں بھی ہوئیں اور سلام جو زیادہ اس وقت ہے وہ سلام اور منقبت وغیرہ پہ ہی. تو آپ نے کس سے یہ شوق پکڑا؟ یہ ماحول کے اعتبار سے تھا، خاندانی اعتبار سے تھا، کس طرح آپ میں یہ شوق آیا؟ میرے دادا سرکار سبۃ العلماء علامہ سید محمد صادق صاحب قبلہ ماشاءاللہ جو مترجم قرآن مجید اور نہج بلاغہ بھی ہیں. سبحان اللہ. تو وہ بہترین شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے اور عربی ادب کے بھی بڑے اچھے اسکالر تھے. سبحان اللہ. تو ان سے سنتے تھے، سبحان ان اللہ. کو دیکھا. واہ اور اس کے علاوہ میرے نانا جو تھے مشرف حسین اثر امروہی صاحب، واہ. ان سے استفادہ کیا. سبحان اللہ. باقی گھر میں جو بزرگ تھے وہ سب کو شاعری کا شوق تھا، سبحان اللہ. تو ان سب سے استفادہ ہوا اور اس کے بعد سلسلہ یہ ماشاءاللہ جاری ہوا. سبحان اللہ. تو آپ نے بزرگوں کے کلام لکھے ہوئے بھی سیو کر رکھے ہیں، محفوظ کر رکھے ہیں کیا؟ کچھ ہیں، ہاں ہاں ضرور. کچھ ہیں. ہمارے نانا کا لکھا ہوا ایک نوحہ جو فریادی ماتم کے نام سے جو ہے وہ ہم نے اس کو یوٹیوب پہ سیو کر دیا ہے. ہمارے اپنے جو چینل چلتا ہے الصادق کے نام سے. سبحان اللہ. تو اس پہ وہ ہے کہ فاتح خیبر کے لال یا ابوالفضل عباس، سبحان اس عنوان سے ان کا وہ نوحہ ہے. بڑا ہی مقبول اور سبحان اللہ. آپ کے خود کے لکھے ہوئے کلاموں میں سے کون سا کلام آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مشہور ہوا یا پسند کیا گیا؟ کیونکہ کلام کہا اور ڈائری میں رکھ لیا، بہت کم محفلوں میں یا نشستوں میں جانا ہوا. سبحان اللہ. تو اس لیے یہ سلسلہ بہت کم رہا. اب کچھ وقت ملتا ہے تو حاضری ہو جاتی ہے. مولا توفیق دیں آپ کو. اسی طرح فی الحال جو ہے جی بسم اللہ عنایت فرمائیے. ایک جناب پاک علیہ السلام کے سلسلے میں سے کچھ اشعار جو ہیں وہ حاضر کر رہا ہوں، وہ سماعت فرمائیں، کیونکہ وہاں حرم میں آواز پہنچ رہی تو ان کے حضور جو ہے ماشاءاللہ وہ کچھ اشعار ہو جائیں. بسم اللہ بسم اللہ. کشتی دین ڈالا تھا لنگر لب فرات. واہ واہ. کشتی دین ڈالا تھا لنگر لب فرات. واہ. اترا امامتوں کا پیمبر لب فرات. اللہ اکبر. اترا امامتوں کا پیمبر لب فرات. واہ. آدھا بڑھائیں ایک قدم کیا مجال ہے. واہ. آدھا بڑھائیں ایک قدم کیا مجال ہے. جب سامنے ہو ثانی حیدر لب فرات. واہ واہ واہ. جب سامنے ہو ثانی حیدر لب فرات. واہ. اور روبو جلالے حضرت عباس دیکھ کر. واہ. روبو جلالے حضرت عباس دیکھ کر سہما ہوا تھا شام کا لشکر لب فرات. واہ واہ واہ. روبو جلالے حضرت عباس دیکھ کر سہما ہوا تھا شام کا لشکر لب فرات. واہ. امواج نے قدم لیے بڑھ کر حضور کے. واہ واہ. امواج نے قدم لیے بڑھ کر حضور کے. واہ. آیا جو ابن ساقی کوثر لب فرات. واہ واہ. امواج نے قدم لیے بڑھ کر حضور کے. سبحان. آیا جو ابن ساقی کوثر لب فرات. واہ. ایک جام آپ کی نہ دیا تو نے کلمہ کو. اللہ. ایک جام آپ کی نہ دیا تو نے کلمہ کو. واہ. مہمان ہوا تھا وارث کوثر لب فرات. اللہ اللہ. مہمان ہوا تھا وارث کوثر لب فرات. عمران کے لہو سے معطر ہے کربلا. اللہ. عمران کے لہو سے معطر ہے کربلا. اللہ. ہے پارا پارا سورہ کوثر لب فرات. اللہ. عمران کے لہو سے معطر ہے کربلا. اللہ. ہے پارا پارا سورہ کوثر لب فرات. سبحان. اور روزے پہ جاؤ حضرت عباس کے ضیا. اللہ. روزے پہ جاؤ حضرت عباس کے ضیا. سبحان. بے شک بنے گا بگڑا مقدر لب فرات. واہ واہ واہ. بے شک بنے گا بگڑا مقدر لب فرات. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا سے توسل کے بہترین کلمات ادا فرمائیں. جی بسم اللہ. کچھ اور بھی ہے. عنایت بسم اللہ. سجدے کے عنوان سے تھا وہ شعر تحریر کیے تھے. بسم اللہ. تو سماعت فرمائیں کہ مطلع اس طرح سے کہ زمانے بھر کا مسیحا حسین کا سجدہ. اللہ اکبر.
زمانے واہ بھر کا مسیحا حسین کا سجدہ، واہ واہ بشر کے دل پہ ہے چھایا حسین کا سجدہ، واہ واہ زمانے بھر کا مسیحا حسین کا سجدہ، واہ بشر کے دل پہ ہے چھایا حسین کا سجدہ، واہ بچا کے لے گیا احکام دین خالق کو، واہ واہ بچا کے لے گیا احکام دین خالق کو، تمام سجدوں میں اعلیٰ حسین کا سجدہ، واہ 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 سبحان اللہ تمام سجدوں میں اعلیٰ حسین کا سجدہ، واہ اور وہ جس میں سر نہ اٹھایا گیا ہو سجدے سے، واہ واہ وہ جس میں سر نہ اٹھایا گیا ہو سجدے سے، واہ نہ ایسا مل سکا جیسا حسین کا سجدہ، واہ 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 نہ واہ ایسا جیسا حسین کا سجدہ، سبحان اللہ اب کوئی لکھے نہ لکھے بس حیدر سجدہ شبیر، اللہ کوئی لکھے نہ لکھے وصف سجدہ شبیر، واہ ہے لوح عرش پہ لکھا حسین کا سجدہ، واہ واہ ہے لوح عرش پہ لکھا حسین کا سجدہ، سبحان اللہ ہزاروں راز مشیت چھپا کے رکھتا ہے، اللہ ہزاروں راز مشیت چھپا کے رکھتا ہے، واہ بشر کی عقل سے اونچا حسین کا سجدہ، واہ 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 بشر کی عقل سے اونچا حسین کا سجدہ، سبحان اللہ اور بہت صلات کی تاکید کرتا ہے واعظ، واہ واہ بہت صلات کی تاکید کرتا ہے واعظ، واہ سمجھ میں کیا تیری آیا حسین کا سجدہ، واہ 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 بہت صلات کی تاکید کرتا ہے واعظ، واہ سمجھ میں کیا تیری آیا حسین کا سجدہ، واہ اور جواب دے نہ سکے ہم صدائے حلوین کا، اللہ جواب دے نہ سکے ہم صدائے حلوین کا، اللہ حیرت میں تنہا حسین کا سجدہ، واہ جواب کہ ہم صدائے حلوین کا، حیرت میں تنہا حسین کا سجدہ، اللہ اکبر جو اس میں ڈوبے وہ ہی نجات پائے گا، سبحان اللہ جو اس میں ڈوبے وہ ہی نجات پائے گا، سبحان طہارتوں کا ہے دریا حسین کا سجدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ طہارتوں کا ہے دریا حسین کا سجدہ، ہزاروں بار ہزاروں سلام ہوں جس پر، سبحان اللہ ہزاروں بار ہزاروں سلام ہوں جس پر، اللہ دیار عشق میں وہ تھا حسین کا سجدہ، سبحان اللہ ہزار بار ہزاروں سلام ہوں جس پر، دیار عشق میں تھا وہ حسین کا سجدہ، سبحان اللہ سبحان وقار سجدہ انسان کہا گیا جس کو، وقار سجدہ انسان کہا گیا جس کو، کرے گے گرم پہ ایسا حسین کا سجدہ، واہ وقار سجدہ انسان کہا گیا جس کو، واہ کرے گے گرم پہ ایسا حسین کا سجدہ، سبحان اللہ ہر ایک سجدے کا رخ سمت رب کیا جس نے، سبحان اللہ خاص طور پہ دیکھیں کہ ہر ایک سجدے کا رخ سمت ہر ایک سجدے کا رخ سمت رب کیا جس نے، سبحان اللہ ہمارے سجدوں کا قبلہ حسین کا سجدہ، ماشاء اللہ ہر ایک خداوند سجدے کا متعال رخ سمت آپ کی توفیقات خیر میں ہمیشہ اضافہ فرمائے رکھے، صدا آباد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں رہیں گے، جب جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، آپ سے بہت مستفید ہوئے، انشاءاللہ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہ السلام سید کاظم تقوی صاحب لکھنؤ انڈیا سے، خداوند متعال آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں لکھتے رہیں، مولا کا ذکر فرماتے رہیں۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان جناب محمد تقی باقری کربلائی صاحب لاڑکانہ پاکستان سے۔ ہاں جی دوستان کو جیسے ہی آمادہ کرتے ہیں ابھی آپ کی حضور پیش کر دیتے ہیں بھائی کو۔ اور یقیناً ذکر کی جو کیفیت ہے وہ بیان سے باہر ہوتی ہے، ہر شخص کے اوپر ایک زبان اثر انداز ہے، ایک انداز اثر انداز ہے، ایک لہجہ اثر انداز ہے، ایک طرز اثر انداز ہے، ایک سبق اثر انداز ہے، اور وہی ہم سب کے لیے یقیناً کارگر ہوا کرتا ہے، لہذا طریقے بدل لینے سے اثرات بدل جاتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان جناب محمد تقی باقری کربلائی صاحب مقیم مشہد اور لاڑکانہ پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ جناب محترم محمد تقی باقری صاحب میری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ محمد تقی باقری صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟
شاید بھائی کی کال ابھی تک وہ رہ رہی ہے. بہر جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام سے متعلقہ ایک کلام آپ کی خدمت میں ہے. عرش حسینیت کی مرتب زمین ہے، عرش حسینیت کی مرتب زمین ہے، مسلم علی و سیدہ کا نازنین ہے. جیسے رسول پاک کو حیدر پہ ہے یقین، جیسے رسول پاک کو حیدر پہ ہے یقین، مسلم پہ ویسے سبت نبی کو یقین ہے. عباس لب کشا ہوئے مدحت میں آپ کی، عباس لب کشا ہوئے مدحت میں آپ کی، مسلم کے ذاکرین میں جو اولین ہے. شبیر کا ہے ناز تو فخر حسن بھی ہے، شبیر کا ہے ناز تو فخر حسن بھی ہے، مسلم کی ہمسری جو کرے وہ لعین ہے. اجداد سے چلا ہے جو عصمت کا سلسلہ، اجداد سے چلا ہے جو عصمت کا سلسلہ، اس سلسلے کا سرمدی مسند نشین ہے. کہتے ہیں جس کو عرش حسینی کا ماہتاب، کہتے ہیں جس کو عرش حسینی کا ماہتاب، مسلم بلندیوں کی وہ روشن جبین ہے. مسلم کی میم سینہ کفار پر ہے تیر، مسلم کی میم سینہ کفار پر ہے تیر، بزدل کے دل پہ جیسے شجاعت کی شین ہے، بزدل کے دل پہ جیسے شجاعت کی سین ہے. مسلم عرش حسینیت کی مرتب زمین ہے، مسلم علی و سیدہ کا نازنین ہے. اپنے اپنے بیماروں کو یاد رکھیے، ان کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت عطا فرمائے، اور جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے، کچھ بے روزگار ہیں ان کی روزگاری کے لیے، اور جو تنگ دست ہیں فراخی رزق کے لیے. کافی سارے حالات بدلتے رہتے ہیں، امیر سے غریب اور غریب سے امیر لوگ ہو جایا کرتے ہیں، لیکن جب دن آپ کے حق میں ہوں تو اس وقت متکبر نہیں ہونا، اور جب دن آپ کے خلاف ہو جائیں یعنی وقت آپ کے خلاف ہو جائے تو اس وقت بھی انسان کو دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے. لہذا انسان کو اعتدال پسند رہنا چاہیے اور اہل بیت علیہ السلام سے متوسل رہنا چاہیے ہر حال میں. اور جب کبھی آپ کے پاس نعمتیں فراوان ہو تو متکبر نہیں ہو جانا چاہیے، غریبوں کو نہیں بھول جانا چاہیے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا الیوم یومان یوم لک و یوم علیک. ایک وہ دن دو قسم کے ہی ہوا کرتے ہیں، ایک وہ ہے جو آپ کے حق میں ہوا کرتا ہے، ایک وہ دن ہے جو آپ کے خلاف ہوا کرتا ہے. وقت بدلتا رہتا ہے، ہر وقت استغفار کرنی چاہیے. امتحان سے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، مومنوں کا امتحان ہوتا رہتا ہے، لیکن امتحان میں ثابت قدمی کے لیے دعا کیا کیجیے، اپنے لیے بھی اور اپنے عزیزوں کے لیے بھی. اور مشکل میں گھرے مومنین سے اور اپنے عزیزوں سے روگردان نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اگر کوئی امتحان کرے تو ہم ثابت قدم رہیں اور متزلزل نہ ہو سکیں. لہذا ایک لمحہ، ایک ایسا ثانیہ ہوتا ہے جو انسان کی زندگی میں پروقار ہوا کرتا ہے. اپنے مولا سے دل لگی کا وقت سب سے پروقار ہے. آئے مل کر اپنے وقت کے امام کو یاد کریں، ان کے ظہور کی دعا کریں. اللہم عجل ولیک الفرج. Say